أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 11ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور نشست کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے. علم وہ نہیں ہے جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے کہ جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو. ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیم اور تربیت کی اہمیت. کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو اس میں سے تعلیم نکال دیں، معاشرہ خود بخود تباہ ہو جائے گا. لیکن تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ تعلیم حاصل کر لیں اور آپ کی تربیت اچھی نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے تعلیمی اداروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت دی جا رہی ہے، اور کیا اس مہنگائی کے دور میں ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ آج اپنی اس نشست پر ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ شیخ صاحب. اپنی اس نشست کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور نعت خوانی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر مغل صاحب. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. ماشاءاللہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. پر کہ جو لی میری میرے سرکار نے، پر کہ جو
مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بابر، بہت خوب اور بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اسی طرح خوبصورتی دے اور آپ آگے اسی طرح نعت شریف پیش کریں۔ بہت شکریہ بابر بھائی، بہت شکریہ۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے علم کی شان و عظمت کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ اسلام دین کا پہلا نام اسلام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پہلی وحی بھیج رہا ہے تو اللہ پہلی وحی کے اندر فرما رہا ہے اقرا، پڑھنے کا حکم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمام جہانوں کی تخلیق فرمائی، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ تو اب یہاں ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ پہلی وحی جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اقرا، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ امت کو بتانا تھا کہ دیکھو علم قرآن یا علم دین سیکھنے کا سب سے پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حدیث کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی و مسلمات، کہ علم کا طلب کرنا تمام مسلمانوں مردوں کے لیے بھی فرض ہے، تمام مسلمانوں عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ علم حاصل تو معلوم یہ چلا کہ علم کی قید یہ نہیں لگائی کہ صرف علم مرد حاصل کریں، بلکہ علم کا اللہ کے رسول نے اس بات سے واضح فرما دیا کہ علم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتیں بھی، تمام کے تمام انسان اس علم کا حاصل کریں۔ اور اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں، حضرت سلمان علیہ السلام، آپ کا ایک لشکر جو تھا وہ زمین پہ اتر رہا تھا، تو ایک چونٹی تھی، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ ہمیں کچل دیں، تو اس لیے اپنے جو گھونسلے ہیں یا اپنے جو گھر ہیں ان میں واپس آ جاؤ۔ تو سلمان علیہ السلام نے اس کی بات پر ان کو مسکراہٹ کا اظہار فرمایا، اور مسکرا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا اس چونٹی کو، کہ اس چونٹی نے یہ مقام پایا کہ قیامت تک کے لیے امام راضی فرماتے تمام چونٹیوں کا اللہ نے اسے ملکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بات کہتی کہ وہ چونٹی یہ جانتی تھی کہ جو نبی کا لشکر ہوتا ہے نا، یہ بے دہانی میں تو کچل سکتا ہے، دہان کے ساتھ کچل نہیں سکتا۔ تو یہ بات کا علم تھا، تو اس علم کی بنا پر اسے ملکہ بنایا۔ اور پھر اس علم کی بنا پر ایک اور مرتبہ ملا کہ جہاں قرآن میں انبیاء کے نام پہ صورتیں کر دیکھیں، سورہ ابراہیم اٹھا کر دیکھیں، سورہ یونس اٹھا کر دیکھیں، وہاں اللہ نے چونٹی کے نام پر بھی سورت راکھی۔ سبحان تو اللہ۔ معلوم یہ چلا کہ چونٹی ایک چھوٹی سی ایک کیڑا ہے، لیکن اس نے علم سیکھا تو سورہ نمل اللہ تعالیٰ نے بھیج دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے نا اس کی ایک بڑی وسعت ہے، اور اس کی وسعت کو اس طرح آخری بات آپ سے کر کے جانوں گا کہ وسعت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شکاری کتا شکار کر کے لائے
تو فقہا کے نزدیک حلال جانور اگر وہ شکار کر کے لاتا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی عام سا کتا شکار کر کے لائے تو وہ اگر حلال بھی لائے گا تو اس کو جائز نہیں کھانے کا۔ وجہ کیا ہے کہ شکاری کتا جانتا ہے کہ کس طرح شکار کرنا ہے، اس کو علم ہے، اس بات علم ہے، تو علم جاننے کا نام ہے۔ تو جب ایک کتا اس کو ایک یہ مقام مل سکتا ہے تو انسان اگر علم حاصل کرے اس کا کیا مقام؟ بالکل جی، علم حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اور وہ مفتی صاحب نے بات کری کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اکثر ایسے گھرانے بھی ہیں، ایسے طبقے بھی ہیں جو ٹھیک ہے لڑکے کو تو پڑھوا دیتے ہیں لیکن لڑکی کو یہ کہہ کے نہیں پڑھواتے کہ جی اس نے تو پرائے گھر چلے جانا ہے یا اس نے کسی مطلب کیا کرنا ہے، روٹی ہنڈیا کرنی ہے، تو یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا فقدان ان کے گھر والوں کو جو ان کو ایسی تربیت دے رہے ہیں یا ایسی سوچ رکھتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ تعین کرنا پڑے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک کی مسافت طے کرنی پڑے، اور علم ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و زن پہ فرض کر دیا گیا۔ تو جو علم کے لیے آپ نے جس کی طرف اشارہ دیا اور فرض کر دیا گیا کہا گیا ہے، کیا جو علم آج کل ہے اسی علم کے لیے کہا گیا ہے یا کوئی اور سا علم ہے؟ کیونکہ یہ جو علم ہے یہ تو انفارمیشن ہے، علم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ علم ہے کیا، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کس علم کی بات کی گئی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہری، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیا بنا رہی ہیں جی بتائیں؟ آج ہم مزیدار قسم کی چنے کی دال لوکی بنا رہے ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہے یہ۔ اچھا، چنے کی دال تو مجھے پسند ہے، ویسے لوکی سنت ہے لیکن میں کم کھاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن نہیں اچھی بنتی ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل الگ آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے یہاں پہ کوارٹر کپ آئل میں 1 عدد پیاز کو اچھا سا گولڈن براؤن کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیے تھے ٹماٹر، 2 سے 3 عدد آپ لے لیجئے، کیونکہ میرے پاس 1 کپ چنے کی دال تھی جس کو ہم نے بھگو کے رکھا تھا۔ اس کو ہلکا سا ہم سوتے کریں گے کہ نرم ہو جائیں ٹماٹر، اور نرم ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر چنے کی دال کو شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد گلنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ لیکن اس میں پھر جب گلنے کے لیے میں نے ڈالے تھے تو سارے مسالے ڈال دیے تھے۔ ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون ہے، کٹی ہوئی لال مرچیں 1/2 ٹی اسپون ہے، نمک 1.5 ٹی اسپون لیا ہے کیونکہ چنے کی دال میں زیادہ جاتا ہے، وہ زیادہ سوک کرتا ہے سالٹ کو، اور اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے 1/2 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، اور ان سب کو مکس کرنے کے بعد میں نے دم پہ رکھ دیا ہے اس کو، یعنی چنے کی دال تھوڑی سی گلنے لگے گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ وہ اچھے سے بس ٹوٹے نہیں، گلنے کی فارم میں آ گئی ہے، تو آپ نے لوکی ایڈ کر دینی ہے اور اس وقت تک پکانا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ لوکی اچھے سے گل نہ جائے، اور آخر میں آپ نے اس کو بگار دینا ہے ثابوت لال مرچ، کڑی پتہ، ہری مرچ، لہسن اور پیپریکا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون ڈال کے آئل میں آپ نے اس کو بگار دینا ہے۔ مزیدار قسم کی چنے کی دال لوکی تیار ہے۔ چنے کی دال اور لوکی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ابل کیا رہی ہے؟ یہ کیری ہے، کیریاں ابال رہی ہیں، تو کیری سے آپ کیا بنانے جا رہی ہیں؟ کیری کا پنا بنائیں گے، یعنی کیری کا جو پلپ ہوتا ہے وہ نکالیں گے اور اس کا جوس تیار کریں گے۔ اس کے اندر یہ 3 کیریاں، اس کا ہم جو ہے پورا گودا نکالنے کے بعد بلینڈر میں ڈال دینا ہے، اور اس میں آپ نے ٹھنڈا پانی ایڈ کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں 1/2 کپ چینی جائے گی، 1/4 کپ ہم اس میں لیمن جوس یوز کریں گے، 1 ٹی اسپون بلیک سالٹ یوز کریں گے، اور ریگولر سالٹ جو ہے پنچ آف سالٹ لیں گے، اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں گے۔ اور اگر آپ لال والا جو جامی شیری ہے وہ ایڈ کرنا چاہیں ٹو ٹیسٹ، بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ اچھا، آپ یہ کیری کا شربت بنا رہی ہیں، اس سے گلا آنے کا کتنا چانس ہے؟ گلا نہیں خراب ہوا، پکی بات ہے، گلا بالکل بھی آپ خراب کی گارنٹی پہ پیئیں گے، گلا خراب ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں۔ نہیں، گلا بالکل خراب۔ چلے جی، دعا کرتے ہیں کہ گلا خراب نہ ہو۔ اب باری ہے ہمارے اس سیگمنٹ کی جو ہماری اس نشست میں ایک سما باری، آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ طاہر بھائی، ماہر بھائی، آپ لوگ اسی طرح آتے ہیں، ہماری نشست کو خوبصورت بناتے ہیں، بہت ساری دعائیں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ۔ جی ناظرین، بات ہو رہی تھی تعلیم و تربیت کی اہمیت کے حوالے سے، اور ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مشہور و معروف بزنس مین ہیں۔ اگر ہم بات کریں سماجی کاموں کے حوالے سے بھی تو ان کی خدمات بہت ساری ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے نیشنل کونسل ممبر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد علی صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے برابر میں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں حسنین رضوی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شمشاد بھائی، آپ سے شروعات کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کی اہمیت کے حوالے سے۔
ہم تعلیم کو لیتے ہیں تو آج کا جو اس وقت یہ معاشرہ ہے اور آج کل کا جو دور ہے اس میں مہنگائی بہت ہے اور غربت بہت ہے، تو جو ہمارے ہاں ایک غریب طبقہ ہے یا مڈل کلاس طبقہ بھی ہے وہ سرکاری اسکولوں کی طرف کا رخ کرتا ہے. لیکن جب ہم سرکاری اسکولوں کا حال دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں تو نہ تعلیم ہے نہ وہ سہولیات ہیں جس سے بچے کو ایجوکیشن ملے گی. تو ایسے سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہماری جو نسل ہے وہ کس طرح تعلیم حاصل کرے گی؟ بہت شکریہ جناب. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی تعلیم کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. 70 سال الحمدللہ پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کچھ یونیورسٹیاں بھی بنی ہیں، اچھے تعلیمی ادارے بھی بنے ہیں، لیکن سرکاری سطح اصل میں جو تعلیم بڑھتی ہے یا لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ریاست پہ ہوتی ہے. بالکل بے شک. یہ نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی ذمہ داریاں یقینی طور پہ پوری کرتے ہیں. اگر آپ صرف کراچی کی مثال لیں، جب کراچی کی آبادی 30 لاکھ تھی تو ایک کراچی یونیورسٹی تھی. آج کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی. بالکل. آج بھی وہ ایک ہی سرکاری یونیورسٹی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سنجیدگی کا عالم ہے. اچھا ابھی UN کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں دیکھیں پاکستان میں اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے. صرف آپ کے سندھ میں 70 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے. ابھی دیکھیں یہ بچے یہ بڑے ہو رہے ہیں، گرو ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب 2.5 کروڑ جاہل بچے تیار ہو گئے. تو یہ جو ہماری کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، جو ہمارے کرپشن آتی ہے، تو اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی تعلیم، چلیں پرائیویٹ سیکٹر نے بیچارے نے آ کے کچھ تعلیم میں ہیلپ کی، لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف آپ نے آج کا موضوع بھی رکھا ہے، کہیں تعلیم تو ہے لیکن تربیت بالکل بھی نہیں ہے. ظاہر ہے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنا ہمیں نقصان پہنچتا ہے. آپ دیکھیں اس کا مظاہرہ عموماً آپ سڑکوں پہ دیکھیں جب آپ چلتے ہیں، ٹریفک لائٹ ذرا سی بند ہوئی تو پھر ادھر سے بھی ٹریفک ادھر سے بھی ٹریفک، اس لیے کہ تربیت تو ہے ہی نہیں ہماری. جبکہ ہم دیگر ممالک میں بھی جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں کینیڈا میں تھا اور پہلی دفعہ وہاں شدید طوفان بارش آئی اور اس سے یہ ہوا کہ تمام جتنے بھی ٹریفک لائٹ کے سگنل تھے وہ سب بند ہو گئے. تو اب بڑا مسئلہ ہوا ٹریفک کا. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو شخص سگنل پہ پہلے آ رہا تھا وہ رک رہا تھا، جو اس سے پہلے آیا اس کو اجازت تھی کہ وہ چلا جائے. نہ کوئی پولیس والا تھا وہاں، نہ کوئی تھا، لیکن ٹریفک میں ذرا بھی خلل نہیں آیا. اب یہاں پہ جب ذرا سا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کسی اگر پائل بن جاتا ہے، ٹریفک لائٹ اگر ایک دفعہ بند ہو جائے تو پھر ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے نکل جائے. اچھا ٹریفک لائٹ بند نہ بھی ہو تو ہمارے یہاں تو ویسے بھی لوگ سگنل توڑ دیتے ہیں جی، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. بڑی بات نہیں، بیچارہ پولیس والا بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی اختیار ہی نہیں، اس کو کوئی اختیار نہیں. اچھا یہ آپ نے بات کری کہ اتنا ہمارے یہاں بچے جو ہیں یہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے. اگر اندرون سندھ کی میں بات کروں، میں بھی اندرون سندھ میں کچھ پروگرامز کر کے آیا تو وہاں تو جو ٹیچرز تھے وہ خود ان کو پرائمری کی سپیلنگ نہیں آ رہی تھی، ایلیفینٹ لکھنا نہیں آ رہا تھا. تو شمشاد بھائی یہ تو پھر ہماری وہی گورنمنٹ کی نااہلی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور انہیں ہی ٹیچر بھرتی کر دیا جاتا ہے جنہیں خود تعلیم نہیں لینے آتی. تو وہ آگے کیا پروڈیوس کریں گے؟ پاکستان کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ ہمیشہ زیر تعلیم ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی جب آپ نے بات کی تو یہاں اس وقت 43,000 اسکول ہیں اور 43 اسکول میں سے 11,000 اسکول ایسے ہیں، کسی میں 100 بچے ہیں تو 4 ٹیچر ہیں. بالکل. اور کسی میں 100 ٹیچر ہیں تو بچوں کا پتہ نہیں ہے، اور فرنیچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، واش روم نہیں ہے بچوں کے پاس. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا تو یہ اس سے میں نے جو پہلے بات کی تھی نا کہ اس سے ریاست کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، مثال کے طور پہ آسٹریلیا کو اگر دیکھیں، ان کی تعلیم کا معیار دیکھیں، وہاں کا جو وزیر تعلیم ہے وہ ملک کا نائب وزیر اعظم بھی ہوتا ہے. اچھا گریٹ. یعنی اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کہ اپنے وزیر تعلیم کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. اور اپنے میں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں کافی رہا ہوں بزنس کے سلسلے میں، اپنے بجٹ کا 25% وہ لوگ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، آج تک نہیں سمجھ آیا مجھے کہ کس کی جیب میں گیا. تو ہے ہی نہیں، یہاں تو GDP کا ہے کچھ مائنس کے اندر بتائیں گے آپ کو ذہن صاحب، مائنس میں کچھ ہے نہیں. یہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے تعلیم کے بجٹ سے نکال لیتے ہیں. کوئی نیا اسکول آپ نے نہیں سنا ہوگا، کوئی نئی یونیورسٹی آپ نے نہیں سنی ہوگی.
UNO کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت تعلیمی معیار جو پاکستان کا ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہے اس سے 60% پیچھے چل رہے ہیں. 60% ہمارا جو ہے تعلیمی معیار ہم پیچھے چل رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے، جیسے کہ شمشاد بھائی نے بھی کہا، اور یہ چیز میں نے خود بھی آبزرو کری ہے کہ ہمارے ہاں گوسٹ اسکول بہت بنے ہوئے ہیں. اندرون سندھ میں تو ایسا حال ہے کہ چلیں کراچی میں تو آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ جی میڈیا پہنچ جاتا ہے، لیکن اندرون سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں تو ایسا حال ہے کہ آپ کو دیکھ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ان بچوں کا ہوگا کیا. اسنین آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ آپ ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں، کافی عرصے چل رہا ہے، 30 سال سے وہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، میں آل اوور بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیا وہ تعلیم کے ساتھ تربیت پہ توجہ دیتے ہیں یا صرف ایجوکیشن دینا ہی اب ان کا کام رہ گیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شہری کہ آپ نے آج کے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں تربیت کا جو موضوع ہے یا عنصر جو ہے وہ بہت اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، میں بہت زیادہ آپ کو پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا، تو تربیت کا ایک بہت گہرا عنصر جو ہوتا تھا وہ گھرانے سے بھی ہوتا تھا، بالکل، اور اساتذہ کرام کی طرف سے بھی ہوتا تھا. لیکن آج کے دور کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں کمرشلائز ہو رہی ہیں، ہماری جو پرائیورٹیز ہیں جن کو آپ اپنی ترجیحات کہیں گے وہ بدلتی جا رہی ہیں. ہر شخص جو ہے اس وقت ایک ایسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے آگے پہنچ جائے، چاہے وہ شاگرد ہو یا وہ، میں بدقسمتی سے کہوں گا، اس میں کچھ اساتذہ کرام بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے پھر جب آپ کی ترجیحات اگنور ہوتی ہیں تو آپ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے تربیت کا بھی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی، وہ اگنور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ جو معاشرے میں اس وقت عدم اطمینان کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، ایک بے راہ روی کا آپ جو عنصر کہہ لیں، یا آپ جو آئے دن سوشل میڈیا پہ نیوز چینلز پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے کہاں کیا ہو رہا ہے، ڈرگز کا استعمال کتنا عام ہو گیا تعلیمی اداروں میں. یعنی کہ میں وہی بات ہے، میں جنرلائز بات کروں گا، بالکل بالکل، میں کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ پھر سب چیزیں اس ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے سکولز ہیں جو گلی محلوں میں کھل جاتے ہیں اور انہوں نے ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ خود 17-18 سال کے انڈر ایج بھی کہہ لیں، اور ان کی اپنی ایجوکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کو تنخواہ بھی 2-2.5 ہزار روپے مل رہی ہوتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اور ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے؟ لیکن پھر آپ شہری دیکھیں، میرا پھر ایک سوال یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی بنی ہوئی ہے حکومت کے اندر. ٹھیک ہے. ایسے اداروں ان کو بند کرانا اور ان کا چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرنا یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل بالکل، ٹھیک ہے. یہ کسی پرائیویٹ ادارے کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. ادھر ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اگین میں پھر بات وہی کروں گا ترجیحات کی، کہ ترجیحات کیا ہیں ہماری، کیا تعلیم اس ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا حکومت وقت کی ترجیحات میں شامل ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ اس وقت آپ کی جو نئی وفاقی حکومت ہے وہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ ایک یکساں تعلیمی نظام آئے گا اور آنا چاہیے. دیکھیں باتوں کی حد تک تو چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان چیزوں میں کافی وقت لگے گا. اور جہاں تک آپ نے بات کی پھر جو گلی محلوں میں اسکول کھل گئے، ہاں آئی ڈو ایگری کہ بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو کہ اس وقت ریگولرائزڈ نہیں ہیں، ریگولیٹڈ نہیں ہیں. ان کے لیے یہ ذمہ داری سراسر جو ہے سرین حکومت وقت کی ہے کہ ان کی روک تھام کو اگر ضرورت پڑے تو بند بھی کرے، اور ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس، ان کا جو کوالٹی جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جو معیار ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے مانیٹر کیا جائے. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ کوئی این جی او بھی رن کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی این جی او ہے آپ جو رن کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی میرے توسط سے این جی او تو نہیں رن ہو رہی. ہاں لیکن میں کافی سارے ایسے اداروں کا حصہ رہا ہوں، میرے والد صاحب بھی رہے تھے، جن میں تعلیم کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اور پھر ہمارے اداروں کے توسط سے ہم جو حقدار بچے جو ہوتے ہیں ان کا نیڈ اینڈ میرٹ بیسس پہ، نیڈ کا میرٹ بیسس پہ بھی جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فری ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. جی جی جی، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جو اپنے طور پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کرنا اتنا زیادہ جو ہے میں نے کبھی بھی مناسب. بالکل جی، یہ بات تو 100% صحیح ہے. جیسے شمشاد بھائی نے بھی کہا، اسنین نے بھی کہا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پہ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت ہمارے یہاں تعلیم کو سیریس نہیں لیتی ہے. شاید ان کے لیے تعلیم اس وجہ ضروری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ان کو یہ لگتا ہوگا کہ جی اگر لوگوں کو شعور آ گیا تو پھر شاید لوگ سوال کرنے لگیں گے، اور سوال کرنا یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. اور بھی بہت سے سوال ہیں، لیکن یہاں پر وقت تو ہے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوگا.